ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق اللہ العظیم. محترم علماء کرام اور برادر عزیز جناب مولانا زاہد حسن امجد صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس مدرسے کے سالانہ اجلاس کے موقع پر علماء کرام سے بڑی ہی قیمتی باتیں سننے کا موقع عطا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میں بھی چند باتیں اسی کے ضمن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگان محترم، ہمارا اور سبھی کا اس بات پر اعتقاد اور یقین ہے کہ یہ ہماری یہاں کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے. تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور جب وہ مدت ہماری یہاں پر ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. بے شک. اور یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں بلکہ اس روئے زمین پر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ مذاہب کو ماننے والے ہیں، وہ بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں رہنا. جب جس کا متعینہ وقت پورا ہو جائے گا، اب چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دنیا سے جانے کا وقت متعین ہے، چاہے وہ بچپن کی حالت میں ہو، چاہے وہ جوانی کی عمر میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں ہو، غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، بس اپنے وقت پر ہی اس کو اس دنیا سے جانا ہے. کتنے ہی علاج کرا لیجئے آپ، کتنے ہی بہترین سے بہترین ہاسپٹل میں لے جائیے، کتنے ہی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، لیکن نہیں، وہ ایک سبب ہے. وہ بیماری کا علاج تو کر سکتا ہے لیکن موت کا علاج نہیں ہے. بے شک. موت کا علاج نہیں ہے. اگر موت کا علاج ہو سکتا تو جتنے بھی یہ ڈاکٹر لوگ ہیں یا بڑے بڑے صاحب ثروت اور مالدار لوگ ہیں تو وہ تو مرتے ہی نہیں.
نہ ان کی کوئی اولاد مرتی، نہ ان کے متعلقین مرتے، وہ تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ وقت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کی موت کا وقت کب آئے گا، کس حال میں آئے گا، کہاں پر آئے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کس حادثے کا شکار ہو جائے، انسان کے سامنے کیا گھٹنا گھٹ جائے، انسان کے سامنے کن مشکلات کا اچانک سامنا ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک شادی ہے، اس کی تیاری 6 مہینے سے چل رہی۔ میرٹھ میں جا کے بہت ہی شاندار قسم کا کپڑا خریدا، بہترین قسم کے کمپنی کے جوتے خریدے، شاندار کوٹ پینٹ سلوایا، بھئی شادی ہے، اس میں پہننا ہے، اس میں جانا ہے۔ 6 مہینے سے تیاری چل رہی تھی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جس شادی کے لیے تم اتنی زبردست تیاری کر رہے ہو، وہ شادی تمہارے مقدر میں ہے ہی نہیں، وہ شادی تمہارے مقدم میں نہیں ہے۔ تم کتنی ہی تیاری کر لو، کتنے ہی شاندار سوٹ بوٹ تم پہن لو، اور کتنے ہی زبردست طریقے سے تم اپنی تیاری میں مشغول ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر اس شادی سے پہلے تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو وہ ساری کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ بیٹی کی شادی کے لیے تیاری چل رہی، بیٹا کتنا ہی ہاتھ جوڑے، کتنا ہی دعا مانگے، کتنا ہی سب کچھ کرے، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بس جب تک اس کو میرے باپ کو زندہ رکھ لیجئے، جب تک میری شادی ہو جائے، باقی شادی ہوتے ہی فوراً تم ان کو اپنے پاس بلا لینا، نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر کتنے بڑے بڑے بادشاہوں نے جنم لیا، ایسے بادشاہ کہ جن کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایسے بادشاہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون جیسے منحوس بادشاہ نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کیا، اور تو شداد جیسے بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مقابلے میں دوسری جنت اس دنیا میں بنوائی۔ کتنا روپیہ خرچ کیا، چونکہ آج نیٹ کا زمانہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جنت جو شداد نے بنائی تھی، اس جنت کے کھنڈرات آج بھی اردن کے علاقے میں موجود ہیں۔ کتنی لمبی چوڑی جگہ اس میں لی گئی تھی، اور جو پتھر اس میں لگائے گئے تھے، یاقوت، زمرجد، زمرد، کیا بہترین اعلیٰ کوالٹی کے اس جنت میں پتھر لگوائے گئے تھے۔ لیکن حشر معلوم ہے، جب وہ جنت بن کر تیار ہو گئی اور شداد اس جنت کا معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت زبردست اپنی فوج کے ساتھ میں، اپنے لشکر کے ساتھ میں اس کو دیکھنے کے لیے چلا،
ابھی جنت جو مصنوعی بناوٹی جنت تھی اس کے دروازے کے قریب پہنچنے ہی والا تھا ایک پھٹے ہوئے لباس والا آدمی. عجیب و غریب اس کا حال تھا، گرد و غبار اس کے کپڑوں پر چھائی ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے بالکل دیہاتی آدمی ہے. مجمع کو چیرتا ہوا، فوج کو اور جو اس کے افسران تھے ان کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا. جو اس کے سپہ سالار تھے، جو افسران تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی فقیر ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنا مقصد بتاؤ، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اصل میں میں کچھ نہیں چاہتا، صرف مجھے آپ کے بادشاہ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ بات سب کے سامنے کرنے کی نہیں ہے بلکہ وہ خفیہ بات ہے، مجھے ان کے کان میں کرنی ہے. افسران نے روکنا چاہا لیکن وہ رک نہ سکے. افسران نے یہاں تک کہا کہ تمہیں جو چاہیے وہ بتا دو، ہم تمہیں دے دیں گے. آج ہمارا بادشاہ اپنی اس جنت کو دیکھنے جا رہا ہے جس کے اندر بے تحاشا روپیہ اس نے لگایا ہے، تم اس میں خلل اندازی مت کرو. خیر، وہ فقیرانہ لباس جو پہننے والا شخص تھا وہ اپنا کسی طرح آگے پہنچ گیا بادشاہ کے قریب. گھوڑے پہ تھا بادشاہ، شاندار قسم کا گھوڑا، بہترین لباس. بادشاہ سے کہا کہ 1 منٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بادشاہ کہنے لگا کیا تم عجیب آدمی ہو، تمہیں معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں اور اس وقت تمہیں مجھ سے بات کرنے کی سوچ رہی ہے؟ وہ فقیر کہنے لگے کہ ہاں اصل میں بات اتنی ایمرجنسی ہے، وہ ابھی ہونی ہے، اس کا آگے کا وقت نہیں ہے. خیر، بادشاہ تھوڑا سا کان نیچے کو کیا، کہنے لگے ایسے کام نہیں چلے گا، تھوڑا نیچے اتر جاؤ، کوئی سن لے گا. بادشاہ شداد گھوڑے سے نیچے اترا. گھوڑے کے 2 پیر جنت کے گیٹ کے اندر تھے، 2 باہر تھے. جب نیچے اتر گیا تو وہ فقیر جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا اس نے کان میں کہا انا ملک الموت، میں اسرائیل ہوں اور لوگ مجھ کو موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں. مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہاری اس بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسی وقت اور اسی حال میں تمہاری روح کو قبض کر لوں. اتنا سننا تھا، ساری بادشاہت خاک میں مل گئی. جو ارمان تھے، جو آرزویں تھی، جو جنت کو دیکھنے کی تمنا تھی، وہ سب بھول گیا. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں ایک چکر لگا کر آ جاؤں اور پھر آپ فوراً میرے جسم سے میری روح کو نکال لیجئے گا. ملک الموت بولا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت اور اسی حال میں تیرے جسم سے تیری روح کو قبض کر لوں. بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، بہت آہو وزاری کی، بہت درخواست کی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب متعینہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اسی حال میں اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. دوستو، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا دنیا میں رہنا، یہ پانی کی بلبلے کی طرح ہے. ہلکا سا ہوا کا جھونکا آیا، جس طرح پانی کا بلبلہ ختم ہو جاتا ہے،
اسی طرح ہماری زندگی موت کے ایک جھٹکے کی وجہ سے تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی ہونے کا کیا مطلب؟ ہم لوگ سب کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اپنے کھیت کے اندر اگر ہم گیہوں بوئیں گے تو اس میں جو اوپر اگے گا وہ گیہوں کی بال ہی آئے گی۔ اگر مکئی بوئیں گے تو مکئی ہی اگے گی، اگر جوار یا باجرہ بوئیں گے تو وہی اگے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گیہوں بوئیں اور مکئی جم جائے، ہم جوار بوئیں اور باجرہ اگائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں کہ اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کا رہنا ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ یہ تو بات طے ہے کہ ہم جو کچھ یہاں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی آوارہ جانوروں کی طرح ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں نہیں نہیں، آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ شرعی احکامات مقرر کیے ہیں، ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ ہمیں اپنی جو زندگی گزارنی ہے انہی حدود کے اندر رہ کر گزارنی ہے۔ اگر ہم ان حدود سے آگے بڑھیں گے، ان کو تجاوز کریں گے، اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا، ان حدوں کو پار کیا، تو اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہر ایک عاقل بالغ مرد عورت پر مقرر کی ہے، یہ پڑھنا فرض ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دے دیا کہ ہم بیت اللہ شریف تک آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہم پر حج کرنا فرض کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس لیے کہ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کس جگہ پر واقع ہوگی، کہاں پر واقع ہوگی، بیابان میں ہوگی، گاؤں میں ہوگی، روڈ پر ہوگی، سڑک پر ہوگی، کہاں ہوگی، علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور موت سے کوئی انسان بھاگنا چاہے، موت کے چنگل سے کوئی آدمی راہ فرار اختیار کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے،
چاہے بہترین قسم کے محلات اور بلڈنگوں میں پہنچ جاؤ، لیکن موت کا فرشتہ تمہیں وہیں پر پالے گا، موت کا فرشتہ تم تک وہیں تک، تمہارے پاس وہیں تک پہنچ جائے گا، موت کے فرشتے سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اب تیاری کرنی ہے ہمیں۔ تیاری کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری نیک اعمال اور برے اعمال کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو یہاں کی زندگی ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہم نے یہاں پر اپنی منمانی زندگی گزاری ہے تو پھر یہاں کی زندگی ہمارے لیے آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنے گی، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، نہیں۔ آج کی زبان میں اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کی ویڈیو کیسٹ بنانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ انسان کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس وقت کتنا وقت کس کام میں گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک رجسٹر کے اندر اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت میں جب انسان اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنے اس رجسٹر کو دیکھے گا، تو اس کے اندر تو جو رات کی تنہائی میں بدکاری اور زناکاری کی تھی، جو چوری اور ڈکیتی کی تھی، وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ چلے گئے تھے پہاڑوں میں، چلے گئے تھے بیابان جنگلات میں، کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں جا کر اس زمین پر بدکاری کا عمل کیا تھا، اس زمین پر بیٹھ کر شراب پی تھی، اسی زمین پر بیٹھ کر جوا کھیلا تھا، اسی زمین پر بیٹھ کر اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا۔ تو تمام کی تمام وہ باتیں اس رجسٹر کے اندر موجود ہوں گی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس زبان پر تالا لگا دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کے دوسرے اعضاء سے مخاطب ہوں گے، بولیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا عمل کیے۔ تو دوستو، انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، جو اعمال اپنے پیروں کے ذریعے سے چل کر کیے تھے، پیر بولنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو زبان ہے اس پر مہر لگا دے گا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ انسان ہے پریشان ہو جائے گا، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ انسان تمام سے اپنے عیبوں کو چھپا سکتا ہے، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہے، اپنے متعلقین سے چھپا سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے تو نہیں چھپا سکتا، وہ تو علیم خبیر ہے۔ دوسری یہ زمین جس کی پیٹھ پر آپ بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس عمل کو انجام دے رہے ہیں،
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، اور یہ زمین قیامت کے دن اپنی تمام ان خبروں کو بیان کر دے گی کہ جس انسان نے اس کی پیٹھ پر جو جو اعمال کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام یہ زمین اس انسان کے متعلق تمام احوال کو بیان کر دے گی. کس سے چھپائیں گے آپ؟ کس سے چھپائیں گے آپ؟ نہیں چھپا سکتے. دوستو، قیامت میں آپ جانتے ہیں قبر ایک ایسا گڑھا ہے جہاں کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے. مرنے سے پہلے جب انسان کی کیسٹ تیار ہو گئی تو جو اس کا اعمال نامہ ہے اس فرشتے اس کو لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. کہاں ہے دوستو احباب، کہاں گئی وہ اولاد کہ جس کے لیے تم نے رات دن حرام کمائی کر کے محلات بنائے تھے؟ کہاں ہیں وہ تمہارے دوست و احباب کہ جن کی رضامندی کے لیے، جن کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم نے نمبر 2 کی کمائی کر کے ان کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش کی تھی؟ کہاں ہے وہ؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. جب آپ قبر کے اندر دفنا دیے جائیں گے تو وہاں پر وہ ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کو سینکڑوں من زمین کے اندر اتار دیا گیا، کوئی باقی نہیں ہے. کل جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبروں پہ ہیں اور نشان کچھ بھی نہیں. ساری دولت یہیں پر رہ جاتی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ انسان ان تمام باتوں کو جب اپنی آنکھوں سے اپنے رجسٹر میں دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا. یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی کتاب ہے. میں نے رات کے اندھیرے میں ایک عمل کیا تھا، اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، اپنے پڑوسی کے حقوق کو تلف کیا تھا، اپنے بھائی کی زمین کو زبردستی اپنے قبضے میں کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ کہاں سے اس میں لکھا ہوا آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ ہمارے فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، یہ جو تم کرتے ہو ان تمام کاموں کو جانتے ہیں. قبر کے بعد میں جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا اور انسان اپنے ان تمام اعمال کو جان لے گا جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اور ان تمام اعمال کو جان لے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے جب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں سے اٹھائے گا تو وہ کس حال میں ہوں گے؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا خفاتن عوراتن غرلن، خفاتن عوراتن غرلن. پہلے نمبر پہ تو جسم سے کپڑے غائب، ننگے بدن، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، بالکل ننگا جسم. دوسرے نمبر پر پیروں میں دنیا میں رہتے ہوئے بڑا شاندار جوتا پہنا کرتے تھے، 4,000 5,000 10,000 ہزار کا، پیروں میں جوتا نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر غیر مختون ہوں گے، یعنی ان کے ختنے ہوئی بھی نہیں ہوں گے. جب یہ حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کی بیٹی تھی، حضور کی چہیتی بیوی تھی۔ انہوں نے پوچھا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہاں ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا حضور مرد عورت تمام ایک جگہ ہوں گے؟ جس طرح مرد ننگے ہوں گے کیا عورتیں بھی اسی طرح ننگے ہوں گے؟ کہ ہاں عورتیں بھی اسی طرح ننگی ہوں گی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا حضور وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ شرم تو اس وقت آئے گی جب انہیں کچھ ہوش ہوگا۔ انہیں تو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے جسموں پر کپڑا ہے بھی یا نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے بارے میں مبتلا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن بھائی نہ بھائی کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ شوہر بیوی کی ہوگی، اور نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ غریب کون شخص ہے؟ غریب کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول غریب تو ہم اس شخص کو جانتے ہیں ما لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ زمین جائیداد ہو، نہ کوٹیاں ہو، غریب وہ شخص ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، غریب وہ شخص نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ بتائیے کون ہے غریب شخص؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ غریب وہ شخص ہوگا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے گا، لیکن اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مالداری اور اپنی کنبے اور خاندان کی قوت کی وجہ سے لوگوں کی زمینوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، نہ جانے کتنے لوگوں کی بے کس اور بے سہارا لوگوں کی کتنی زمینوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، کتنے مکانوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ پولیس میں جاؤ تو اس کے تعلقات وہاں موجود، ڈی ایم کے یہاں جاؤ تو اس کے تعلقات موجود، کسی بھی محکمے چلے جائیے سب جگہ اس کے تعلقات موجود۔ تو نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے گا، لیکن تبھی ایک آدمی کھڑا ہوگا، ایک شخص کھڑا ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان جو تیرے سامنے کھڑا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر کمزور تھا، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، اس کے تعلقات تھے، اس نے زبردستی میری 2 بیگھے زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ میں عدالت میں گیا، وہاں کی عدالت رشوت کا اڈا ہے، میری کوئی بات نہیں چل سکی۔ اس نے اپنے رسوخ و تعلقات اور رشوت کا سہارا لے کر دنیا کی عدالتوں میں غلط فیصلے کروائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج تیری عدالت یہاں پر قائم ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ تیرے یہاں غلط فیصلہ نہیں ہوگا، تیرے یہاں کسی کی سفارش کبھی نہیں چل سکتی، غلط فیصلے تیرے یہاں سے نہیں ہوں گے۔ آج میں تیرے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہا ہوں، میری 2 بیگھے زمین جنت میں جانے سے پہلے دلوا دی جائے۔ آپ تو جانتے ہیں میرے بھائیو، وہاں 2 بیگھے زمین کہاں ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر بھی اس انسان سے پوچھے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے بولو، یہ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ لیکن نہیں اللہ، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ میں اپنی مالداری کے نشے میں چور تھا، 2 بیگھے زمین میں نے اس کی ہڑپ لی تھی۔ وہ کہا اچھا اب دے دو 2 بیگھے زمین اس کی لوٹاؤ۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے پاس زمین کہاں ہے یار؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر ایک کام کرو، 2 بیگھے زمین کے بدلے میں 200 نیکیاں دے دو ان کو۔ 200 نیکیاں چلی گئی۔ اب جب یہ عمل دیکھے گا دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو میرا بھی حوصلہ بلند ہو گیا، دنیا میں اس شخص نے مجھ سے 2 لاکھ روپے ادھار لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں لوٹا دوں گا، لیکن میں تو اس سے مانگتا مانگتا تھک گیا، آخر میں یہ بولا کہ تجھے جان پیاری ہے یا 2 لاکھ روپے پیارے، چلا جا یہاں سے، کبھی تجھے 2 لاکھ روپے دوں۔ میں تو خاموش ہو گیا اور میں تو اسی دن کے انتظار میں تھا، لہٰذا میرے 2 لاکھ روپے بھی دلوا دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ وہ کہے گا جی ہاں میں نے لیے تھے۔ جھوٹ بولنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ نگت دو، لوٹاؤ 2 لاکھ روپے، کہاں ہے وہاں؟ اس کے بدلے میں 200 نیکیاں اور دے دی جائیں گی۔ اس طرح کر کے جن کے اعمال، جن کے اس پر حقوق تھے، ایک ایک کر کے تمام آدمی کھڑے ہو جائیں گے۔ جو کچھ جن نیکیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں جانے کا اس کے لیے فیصلہ کیا تھا، وہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کے حقوق اس آدمی پر تھے وہ حقوق باقی رہیں گے۔ اب یہ ہوگا کہ جن کا حق تھا ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ شخص جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اپنے نافرمان بندے کو پوری زندگی کی نافرمانی کو 1 لمحے کے اندر معاف کر سکتا ہے اگر چاہے، لیکن اگر حقوق العباد ہیں، کسی بندے کا حق اس نے مار لیا، کسی کی ناجائز طریقے سے زمین کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، جب تک وہ انسان اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں کی جو ہماری زندگی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا، ایک محدود زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک عارضی زندگی ہے۔ ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کسی کے بھی مال کو، کسی کے بھی زمین کو، کسی کے بھی روپے پیسے کو غلط طریقے سے اپنے قبضے میں نہ لیں، کسی کو ناجائز طریقے سے نہ ستائیں، اس لیے کہ جب کسی بے کس اور بے سہارا کی آہ نکلتی ہے تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج تم اپنی دولت اور اپنی بادشاہی کے نشے میں، سلطنت کے نشے میں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہو، یقیناً تم اس وقت بہت بڑے بادشاہ ہو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے آنے والا کل میں، آنے والے وقت میں تم ہی بادشاہ رہو۔
نہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، صبح کا فقیر شام کا امیر بن جاتا ہے اور صبح کا امیر شام کا فقیر بن جاتا ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا میں ہمیشہ امیر بن کر ہی رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ حضرات کہ جن کے پاس سینکڑوں بیگھے زمین ہوا کرتی تھی، جن کے پاس کوٹھیاں اور محلات ہوا کرتے تھے، بڑی بہترین اور بڑی رشک بھری وہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی اولادوں نے جب اس پیسے کا ناجائز استعمال کیا، ان کی اولادوں نے جب اس پیسے کی وجہ سے طوائفوں اور ان کے کوٹھوں کے چکر لگانے شروع کیے، جب اس پیسے کو شراب اور اپنی عیاشی میں لٹایا، تو دوستو آج ان کی اولادوں کے ہاتھ میں کٹورا موجود ہے، وہ گھر گھر پر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اس لیے میرے بھائیو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس پر بھی ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی، جس کا جو حق ہوگا وہ اس کو دلوایا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی کا رائی کے دانے پر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، ہم اس کو لے کر آئیں گے، وہ غائب نہیں ہو سکتا، ہم اس کو ضرور حاضر کریں گے اور پھر اسی کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ دوستو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آج تو ہم ہیں، کل کو نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج تو ہم جلسے میں ہیں، آئندہ سال جلسے میں ہوں گے نہیں معلوم، پچھلی سال کتنے بھائی ہمارے جلسے کے اندر موجود تھے، اس سال نہیں ہے۔ ذرا سا بہانہ بنا، انتقال ہو گیا، ذرا سی ٹھوکر لگی، انتقال ہو گیا، ذرا سا درد ہوا، انتقال ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے مرنے سے پہلے، اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری کس طرح پر ہوگی؟ وہ اس طرح پر ہوگی کہ جو احکام شرعیہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کیجئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔